جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے۔ واہ بھائی واہ، مرزے نے 3 سال والا کورس 1.5 گھنٹے میں کرا دیا۔ اب اسی مرزے سے آپ مد عارض کی تعریف بھی سن لیں۔ دیکھیں وہ مد عارض جسے کہا جاتا ہے، عارضی طور پر مد بنا لینا۔ چونکہ میری تجوید میری فیلڈ ہے میٹرک لائف سے، 1992 میں نے باقاعدہ تجوید سیکھی، 94 میں اس میں ملکہ حاصل کیا۔ اچھا، 92 میں تجوید سیکھ لی تھی اور 94 میں ملکہ حاصل کر لیا تھا، لیکن مد عارض کا پتہ نہیں ہے۔ مرزے نے کہا مد عارض کا مطلب عارضی طور پر مد بنا لینا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی بھی قاری کے پاس آپ چلے جائیں، مد عارض کی یہ تعریف نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے ایک جگہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ کمی آدمی کو کمی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کمی ہوتی ہے، تو مرزے نے بھی مد عارض کی اسی طرح کی تعریف کی کہ مد عارض وہ ہے جو عارضی طور پر مد کر لی جائے۔ حالانکہ مد عارض کا مطلب یہ ہے کہ جس مدہ کے بعد سکون وقفی ہو، اس مدہ پر جو مد کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مد عارض۔ اصل میں مرزے سے اس ویڈیو میں سوال یہ کیا گیا تھا کہ اذان کے الفاظ میں مثلا لفظ اللہ کے الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو مرزے نے کہا کہ اس کو مد عارض کہتے ہیں، حالانکہ مد عارض کی تعریف اس پر سچی آتی ہی نہیں ہے۔ لفظ اللہ کے اندر جو الف ہے اس پر مد عارض ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس مدہ کے بعد وقف نہیں ہو رہا، سکون وقفی نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر میں الف کے اوپر جو زبر ہے اس کو تو آپ کھینچ نہیں سکتے، لیکن جو لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرزا نے یہ مثال مد عارض کو سمجھانے کے لیے دی ہے، حالانکہ یہاں مد عارض نہیں بلکہ اس کو مد تعظیمی کہتے ہیں۔ بہرحال مرزے نے مد عارض کی تعریف بھی غلط کی اور مثال بھی غلط دی، اور دعویٰ یہ ہے کہ تجوید کا جو 2-3 سال والا کورس ہے میں نے 1.5 گھنٹے میں کرا دیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ مجھے 1994 میں تجوید کے اندر ملکہ حاصل ہو گیا تھا۔ تجوید کے متعلق ایک اور مسئلہ بھی مرزے کی زبان سے سن لیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوح المرسلین، یہ چھوٹی سی نون نیچے پڑی ہوئی ہے۔ یہ عموماً مختلف جگہ پر قرآن حکیم میں چھوٹی سی نون آتی ہے، کہیں پر اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، کہیں پہ پیش، کہیں پہ زبر، تو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ایڈجیسنٹ ورڈ ہے اس کے اوپر۔ جس چھوٹی نون کا مرزا تذکرہ کر رہا ہے اس کے نیچے زیر تو آتی ہے، اس کی مثالیں تو قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن کیا اس پر زبر بھی آ جاتی ہے؟ کیا اس پر پیش بھی آ جاتا ہے؟ کیا مرزا پورے قرآن میں کوئی ایک مثال پیش کر سکتا ہے کہ اس چھوٹی نون پر زبر آئی ہوئی ہو یا پیش آیا ہوا ہو؟ تو تجوید کے متعلق مرزے کا علم تو یہ ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں نے 2-3 سال والا کورس 1.5 گھنٹے میں کرا دیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ 1994 میں نے ملکہ حاصل کر لیا تھا۔ ورنہ کنٹینیوسلی سے پڑھیں گے تو یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، لام کو عین کے ساتھ ملائیں گے، جس طرح آپ سورۃ الملک میں بھی پڑھتے ہیں نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی، اور اگر قدیر پہ رک جائیں تو پھر الذی نہیں پڑھیں گے، پھر الذی پڑھیں گے، کیونکہ نون جو ہے جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس مرزے کو کون سمجھائے کہ نون جوڑنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ نون تنوین ہوتا ہے، البتہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ ملانے کے لیے ہے۔ نون تو پہلے سے موجود ہوتا ہے، البتہ وہ نون کی شکل میں نہیں لکھا ہوتا بلکہ تنوین کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن جب اگلے لفظ کے ساتھ جوڑ لگانا ہو تو پھر اس کو نون کی شکل میں لکھ کر اس کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے، تو ملانے کے لیے زیر ہے، نون نہیں ہے۔ حروف مدہ ہی کے اوپر ہمیشہ یہ آتی ہیں مدیں، کیونکہ وہ چھوٹی مد تو ہوتی ہے نا، وہ اس کو مزید لمبا کرنا ہوتا ہے۔ حروف مدہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مد کے بچے ہیں۔ تا الف زبر تا ہوگا اور چھوٹی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا، بڑی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا، یہ اسی کے بچے ہی ہیں یہ مد۔ بکش کی رٹ لگانے والا علمی کتابی ہونے کا دعوے دار ذرا بتائے کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حروف مدہ کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مد کے بچے ہیں؟